وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، کتنے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مشقت میں مبتلا ہوں گے، ناصبۃ، تھکے ماندے ہوں گے۔ یعنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، قیامت کے دن وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ قیامت کا ہولناک منظر اور جہنم کی وہ آگ، تو اس کو دیکھ کے مزید تھکاوٹ کے آثار ان کے اوپر زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، جس بچے نے محنت کی ہو نا، وہ رزلٹ والے دن پریشان نہیں ہوتا، اور جس نے محنت نہ کی ہو اس کے چہروں سے رزلٹ معلوم ہو رہا ہوتا ہے، بھئی یہ چہرے پاس ہیں، یہ چہرے فیل ہیں۔ قیامت کے دن بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ کس نے زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا ہے اور کس نے اپنی دنیا کمانے کے لیے زندگی کھپا دی ہے۔ تو وہ جنہوں نے ساری زندگی دنیا بنانے میں لگا دی، قیامت کے دن وہ آئیں گے تو چہروں کے اوپر تھکاوٹ ہوگی، ناصبۃ، مشقت والے چہرے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ راہب جو اللہ کو صحیح معنوں میں اس کی توحید کے اقرار نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے، نعوذ باللہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ کی اولاد کا شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں، زندگی انہوں نے اس انداز میں گزاری ہوگی، تھکاوٹ تو ہے زندگی میں بھی، راہب کی جو زندگی ہے دنیا سے الگ تھلگ، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، زندگی میں بھی تھکاوٹ، قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے تو اس تھکاوٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے، تھکے ماندے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔